السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسماعیلی یا آغا خانی فرقہ کون لوگ ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی اگلے امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام جعفر صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو وہ لوگ امام سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور انہی لوگوں کی موجودگی میں ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا، لیکن دوسری طرف ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے تھے اور اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں تو ان کی اولاد میں امامت کو رہنا چاہیے تھا۔ یہی لوگ آگے چل کر اسماعیلی کہلائے۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افطح کو امام مانا اور یہ لوگ فتح کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی۔ اس شخص نے وہاں خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی۔ اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے لیکن اثنا عشری نہ تھے۔ اس کے بعد ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہو گیا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے مستعلی کو امام مان لیا جبکہ دوسرے گروہ نے نزار کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ مستعلی کو امام ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے بوہرا ہیں۔ نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ اب چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نزاری وہاں سے ہجرت کر کے ایران آ گئے۔ ان لوگوں نے قزوین نامی شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کئی برسوں تک یہ لوگ اس شہر میں جاہ و جلال کے ساتھ حکمرانی کرتے رہے۔ حسن بن صبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی۔ اس پوری سرزمین پر ان لوگوں نے اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کا ایک امام حسن علی آیا اور ظاہری شریعت ختم کر دی۔ اس نے صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں یا اسماعیلیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ کو فرقہ باطنیہ ایک اور وجہ کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے معتقدات یا عقائد کو دیگر عام لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں۔ فرقہ اسماعیلیہ اپنے مذہبی رجحان، اپنے اعتقادات اور اپنی مذہبی رسومات کے بارے میں زیادہ پرچار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی مذہبی بحث سے پرہیز کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کا دین آپ کے ذمہ اور ہمارا دین ہمارے ذمہ۔ آغا خانی یا اسماعیلی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی۔ انگریزوں کی تحریک کے دوران آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے بعد ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے۔
انہوں نے کچھ عرصہ سندھ میں مقیم کیا اور اس کے بعد بمبئی شفٹ ہو گئے۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم بھی دی۔ مسلمانوں کی تجارت پیشہ برادریوں میں اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف فرقے اپنے مخصوص دینی عقائد، منفرد سماجی تنظیم، رواداری اور معاشی و معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے لیے خصوصی مطالعے کے مستحق ہیں۔ اسماعیلی کمیونٹی زیادہ تر جنوبی ایشیا، شام، سعودی عرب، یمن، چین، تاجکستان، افغانستان اور مشرقی افریقہ میں رہتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد کاروبار اور روزگار کی تلاش میں یورپ اور شمالی امریکہ میں جا کر بس گئے ہیں۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا بھر میں اسماعیلیوں کی کل تعداد کتنی ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں موجود اسماعیلیوں کی تعداد 1.5 سے 2 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں اسماعیلی کمیونٹی کی کل کتنی آبادی ہے، اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اسماعیلی کمیونٹی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسماعیلی پاکستان کی کل آبادی کا 6% ہیں، جبکہ اس تعداد سے اختلاف کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کمیونٹی کی اکثریت تجارت، صنعت، بینکنگ، انشورنس، میڈیسن اور سیاحت کے علاوہ معاشی زندگی کے متعدد شعبوں سے وابستہ ہے۔ علماء کرام نے ہمیشہ سے اسماعیلیوں یا آغا خانیوں کی شریعت کو مشکوک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کلی طور پر نماز کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان کی نماز کا طریقہ بے حد مختلف ہے۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرف حلول کے عقیدے کے بھی قائل ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیلیہ فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کی صفائی ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے قبلہ رو کھڑا ہونے کو یہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ فرقہ اسماعیلیہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ ان کا روزہ سپہر کا ہوتا ہے جو صبح 10 بجے کھولا جاتا ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق روزہ فرض نہیں ہے۔ ان کا ایک اور غلط عقیدہ یہ ہے کہ حج ادا کرنے کی بجائے ہمارا امام کا دیدار کافی ہے۔ حج ہمارے لیے فرض نہیں، اس سے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس فرقے کے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اپنے ہی حساب سے ہے۔ یہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ جماعت خانوں میں ادا کرتے ہیں اور اسی کو زکوٰۃ تصور کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے، جو کہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ کے یہ تمام مذہبی عقائد کس حد تک سچ ہیں یا جھوٹ، اس بارے میں سب سے بہتر فرقہ اسماعیلیہ کو ماننے والا کوئی شخص ہی بتا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں موجود فرقہ اسماعیلیہ کے مذہبی عقائد سیکشن مالا درسی کتاب برائے ریلیجس نائب سکول مطبوعہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے انڈیا کے تحت حاصل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اصل اور صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔